अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 54 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 54 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन नक़ूलु इल्ला तराका बाज़ु आलिहातिना बिसू क़ाला इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात, अपनी कौम को दावत और कौम का इनकार, कहना कि हमें कोई वाज़ेह दलील नहीं नज़र आ रही, कोई इल्मी बात आपकी इस तबलीग में नज़र नहीं आ रही। जब तक वो नहीं लाएंगे हम अपने बुतों को इबादत छोड़ने वाले नहीं हैं और एक रब को मानने वाले नहीं हैं, हम ईमान नहीं लाएंगे। उन्हीं की बात चल रही है। इन नकूलू कि कहते हैं वो हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है, कौम आद, वो कहती है अपने नबी से इल्ला तरा का, मगर ये कि आसेब लग गई है आपको, मुब्तला कर दिए आपको, छा जाना यानी छा गई है आप पर, असरात हो गए हैं आप पर, बाज़ आले हाथ ना, हमारे माबूदों की, हमारे माबूदों की आपको बद्दुआ लग गई है, उनका कोई असर हो गया है, उनके जो आसेब उनकी वजह से आपको लग गए, उनकी बद्दुआ से, बिसू इन बुराई के साथ, यानी हमारे बुतों ने, माबूदों ने, आपने जो उनके ख़िलाफ़ बात की है तो किसी की बद्दुआ लग गई है और आप उसके आसेब ज़दा हो गए हैं और आप दीवाना हो गए हैं। अब देखिए, आज भी अगर इंसान देखे तो वो अगर गैरुल्लाह पे उसका यकीन है तो वो बिल्कुल ऐसे ही सोचता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, और उसको डराया भी ऐसे ही जाता है कि अगर आपने इस आस्ताने को छोड़ दिया, फ़लाँ हस्ती को छोड़ दिया, उस शख्स को छोड़ दिया तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो ऐसे वहम में मुब्तला होता है कि उसका अगर कहीं से कोई थोड़ा सा नुकसान होता है, वो सोचता भी है तो वो फ़ौरन कदम पीछे हटा लेता है, एक अल्लाह की तरफ आने के बजाय उसी हस्ती के साथ चिमटा रहता है। उसका ज़हन ऐसा बना दिया जाता है कि ये नुकसान मेरा इस वजह से हो रहा है। हालांकि हमने कितनी दफ़ा पीछे पढ़ा, आगे भी पढ़ते रहेंगे कि अल्लाह की ज़ात के अलावा न किसी को कोई नफ़ा पहुंचा सकता है, न कोई नुकसान पहुंचा सकता है। खुद इंसान किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये एक वहम होता है। तवहम परस्त लोग जो होते हैं वो आज भी, ईमान वाले जो होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, और उनका ईमान चूँकि उधर अटका हुआ होता है, दिल के अंदर सिर्फ एक अल्लाह नहीं होता, बहुत सारे बुत होते हैं, वो फ़कीर की बद्दुआ से भी डर जाते हैं। हालांकि अगर ज़ाहिरन देखा जाए तो वो कौन सा होता है जिसने कभी मुंह भी नहीं धोया, नमाज भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ी, और वो हमें डरा के हमारी जेब से पैसे निकलवा लेता है। और अगर अल्लाह के इम्तिहान की वजह से कोई बच्चा या बच्ची कुछ माजूर पैदा हो जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि फ़लाँ ने बद्दुआ कर दी, ये चांद ग्रहण से हो गया, ये सूरज ग्रहण से हो गया। वो जैसे छोटे सर वाले होते हैं, वो कहते हैं जी ये फ़लाँ की दुआ से, फ़लाँ की बद्दुआ से हुए। तो ये सारे के सारे लोग डरते हैं आस्थानों से, कब्रों से, रूहों से, जिन्नों से, फरिश्तों से, हर चीज़ से डरते हैं। तो वो इसलिए उनका अकीदा इसमें था। तो देखिए अल्लाह के नबी और ईमान वाले क्या जवाब देते हैं। काला, कहा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उशहिदुल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ जिससे बड़ा कोई कायनात में गवाह नहीं है, वशहदू, और तुम्हें भी गवाह करता हूँ, तुम भी मेरी इस बात को गौर से सुन लो। मैं अल्लाह को भी गवाह बना रहा हूँ जो मेरी बात सुन रहा है, और तुम भी सुन रहे हो, मेरी बात पे गवाह हो जाओ। अन्नी, बेशक मैं, बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं बिल्कुल ला तअल्लुक हूँ, बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ, मैं नहीं मानता तुम्हारे इन माबूदों को, इन बुतों को जिनसे तुम डरते हो। मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ, बेजार हूँ, बेतअल्लुक हूँ इस चीज़ से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। ये अल्लाह के शरीक नहीं है, कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मिन दूनिही, और सिवाय उस ज़ात के, सिवाय ज़ात इलाही के, अल्लाह के अलावा, फ़क़ीदूनी, तो तुम सारे के सारे साजिश कर लो, सारे के सारे
تدبیر کر لو، سارے کے سارے مکر کر لو، جمیعاً سارے مل جاؤ، جتنے کائنات کے بندے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کے پوری کائنات کو اپنے ساتھ ملا لو، جس کو ملا سکتے ہو، ثم لا تنظرون۔ یہ تو تم کہتے ہو نا معبودوں کا اثر ہو گیا ہے اور ان کی بددعا لگ گئی، ان کو آپ نے برا بھلا کہا ہے۔ آپ ان بتوں کو چھوڑیں، ان معبودوں کو چھوڑیں، ان ہستیوں کو چھوڑیں، پوری کائنات کو اکٹھا کر لو ایک رب کے سوا، اور سارے کے مجھے بالکل مہلت نہ دو، کچھ تیاری کی، کچھ بھاگنے کی، کچھ بچاؤ کی، تو میرا جو کچھ تم بگاڑ سکتے ہو کر لو، بگاڑ لو۔ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ مخلوق کا کوئی کچھ بگاڑ سکتی ہے یا مخلوق کسی کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، تو پھر کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے میرے ساتھ۔ میرا ایمان اور یقین صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر ہے، میں اس کو مانتا ہوں، باقی نہیں مانتا۔ تم میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دو، مجھے مہلت نہ دو، فوری جو کچھ کر سکتے ہو مجھے، میرے اوپر اپنا تم زور چلا لو۔ انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میرا بھروسہ صرف اور صرف اس ذات پہ ہے، اللہ پر ہے، ربی جو میرا رب ہے، جو میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ہر چیز سے بچانے والا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے، وہ میرا پالنے والا پروردگار ہے۔ وَرَبِّكُمْ، تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تم نہیں مانتے ہو لیکن اصل رب تمہارا بھی وہی ہے، سب کا وہی رب ہے۔ ما من دابتن، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، دابہ اس پارے کی ابتدا اور اس کا نام بھی دابہ، کوئی بھی زیرو، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے اس کائنات میں، الا مگر ہوا اخذم بناسیاتہا، کہ اللہ نے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے اس کی پیشانی سے، پیشانی کے بالوں سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات کا کوئی زی روح ایسا نہیں ہے، کوئی زندگی والا ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کے اوپر میرے رب کا قبضہ نہیں ہے، یعنی بالوں سے پکڑا ہوا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ہل جل لیتا ہے، اور اسی اختیار کا امتحان ہے، اور اسی اختیار کا سوال و جواب ہے آخر میں۔ جب اختیار نہ ہو تو پھر سوال و جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو تم حاجت روا مان رہے ہو، اللہ ان کا بھی رب ہے، اور اللہ کی گرفت اپنی ساری مخلوق پر انتہائی مضبوط ہے، کوئی ہل نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کیا فکر ہے، جس رب کو میں بھروسہ کر رہا ہوں وہ اتنا طاقت والا، عظمت والا رب ہے۔ ان ربی الی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب ہر کام صراط مستقیم پہ ہے، میرا رب ہر کام انصاف سے کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں بے انصافی نہیں ہے، وہ ہر کام انصاف سے کرتا ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور میرے رب کو پانے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی بالکل سیدھا ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے جو رب کو پانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام عین انصاف کے مطابق ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی معبود ہونا، اللہ کی وحدانیت، یہ بھی انصاف ہے۔ نبیوں کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی انصاف ہے۔ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی عین انصاف کے مطابق ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے اتنا سمجھایا، نبی نے اتنا سمجھایا، اگر پھر بھی تم منہ موڑو، اس کے باوجود اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی باتوں سے، توحید سے منہ موڑو، فقد ابلغتکم، تو پس بے شک میرے ذمے ہے ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا جو میں نے تم کو پہنچا دیا ہے۔ ما ارسلت بہ الیکم، وہ چیز جو بھیجی گئی یا بھیجا گیا ہوں میں جس چیز کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اور کوئی صحیفہ ملا ہے اس کے ساتھ، میں نے وہ صحیح سے پہنچا دیے، الیکم تم سب تک۔ میرے ذمے صرف یہ ہے، باقی سب کچھ کس کے ذمے ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اللہ آپ کے جانشین لے آئے گا، اور انسان لے آئیں گے، جیسے نوح علیہ السلام کے پوری قوم کو غرق کر کے، 75-80 لوگوں کو بچا کے اللہ نے پوری دنیا کو بسا دیا۔ تو تمہارے بھی اگلی نسل آ جائے گی، اگلے جانشین آ جائیں گے، اللہ خلیفہ بنا دے گا تمہاری ہلاکت کے بعد اور عذاب کے بعد، قوم غیر کسی اور کو، دوسری قوم کو، قوم عاد نہیں ہوگی، وہ کوئی اور بن جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اللہ جب تمہیں عذاب دے گا تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، اللہ کا بال بیکا نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ،
اور بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری ضروریات کو پورے کرنے والا، ہماری نگہبانی کرنے والا، ہمیں دشمنوں سے بچانے والا، لوگوں سے بچانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا، حکم عذاب آ گیا، نجینا ہودن، اللہ نے ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، والذین آمنوا معہ، اور ساتھ ان لوگوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ایمان والوں کو بھی اللہ نے بچایا، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچایا تھا، برحمت منا، اپنے حضور رحمت کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب پوری قوم پہ عذاب اور آ رہا ہو اور اللہ اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو وعدے کے مطابق ان کو بچا لیتا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ، شدید ترین عذاب سے۔ جو شدید ترین عذاب قوم پہ آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان سے نجات دے دی، اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی قوم کو تباہ کر دیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، یہ تھے ہو گئے، ختم ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا، وہ ہے سے تھے ہو گئے، یہ تھی قوم عاد، جہدوا بآیات ربہم، انکار کیا تھا انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا، اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کا، اپنے رب کے احکامات کا، وَعَصَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ، اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی، اور رب کی نشانیوں کا انکار کیا، قدرت کی نشانیوں کو، اللہ کے حکموں کا، اور نبی کی نافرمانی کی، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، پیچھے چلے، امرا، حکم، کل جبار عنید، ہر سرکش اللہ کے نافرمان متکبر کے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے پیچھے چلے، اللہ کی ایک نہ مانی، نبی کی نہ مانی۔ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اور اللہ کے ہر نافرمان کی انہوں نے بات مانی، شیطان کی، اپنے نفس کی، لوگوں کی، اپنے سرداروں کی، اور ہر اللہ کے دشمن کو اور نبی کے دشمن کو انہوں نے اپنا رہنما مانا، اپنا راہبر مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا۔ تو یہ قوم عاد جو تھی، اب جو ہے، اب اللہ نے کہا یہ تھی ہوگی، ختم ہو گئے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو گیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔